بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 234 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ صدق الله العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہی، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ ٹیڑھ پیدا مت کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وہب لنا اور ہمیں عطا فرما، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انک بے شک آپ، انت الوہاب آپ ہی دینے والے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک آپ، جامع الناس انسانوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیومن ایک ایسے دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی۔ ترجمہ یوں ہے، اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن پیدا نہ ہونے دیجیے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی وہ ہیں جو بے انتہا بخشش کے خوگر ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے۔ دوسری بات، خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ تیسری بات، بے شک تیری ہی ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے۔ چوتھی بات، اے ہمارے رب، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ پانچویں بات، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، بنیادی طور پر یہ بات یہاں محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر نعمتیں بھی برساتے ہیں، اور ان نعمتوں کے مانگنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے کیا کیا مانگنا چاہیے، اور مانگنے کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ وہ اپنے رب سے کس طرح مانگے۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑے نقصان اور خسارے کی بات یہ ہے کہ ہدایت کے مل جانے کے باوجود اس کا دل کجی اور ٹیڑھے پن کا شکار ہو جائے۔ اس لیے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مانگنا سکھایا کہ اے ہمارے رب، اس کے بعد کہ آپ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے بڑی رحمت عنایت فرمائیے، ہمارے دلوں میں جو کجی اور ٹیڑھا پن ہے وہ پیدا نہ فرمائیے۔ یہ دعا بندہ مومن کو اس لیے سکھائی گئی کہ جب آدمی کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں کج پن پیدا ہو جاتا ہے تو وہ قرآن مجید کی متشابہات والی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جبکہ متشابہات والی آیتوں کی مراد کا ہمیں حقیقی علم ہی نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک آدمی شروع سے ہی گمراہی میں ہے، اس پر اتنا افسوس اور دکھ نہیں ہوتا، لیکن ایک آدمی ہدایت پر ہو پھر وہ گمراہ ہو جائے، وہ شخص دکھ اور افسوس کے زیادہ قابل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو ہمیں اپنے رب سے اس ہدایت کی بقا اور اسی ہدایت پر مرنے کی تمنا کرنی چاہیے۔ دوسری دعا یہ بتلائی گئی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ تمام لوگوں کو ایسے دن میں جمع فرمائیں گے جس دن کے واقع ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ آپ نے اس دن کے واقع ہونے کا جو وعدہ کیا ہے تو وہ دن تو آ کر ہی رہے گا، اور واقعتاً آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔
رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی اور آخرت کی فکر دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.